اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دوست اور طریقت کے بزرگوں میں سے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا میں کچھ اچھے حالات نہ تھے۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور بہت عادی تھا، ہر وقت شراب میں ہی رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میری ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے اس لڑکی سے بھی محبت تھی۔ وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ ہر وقت وہ میرے پاس رہتی، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا وہ میرے ہاتھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہ مانتا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سنی، برے اعمال کی شکل۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا تھا، میرے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی کیڑی آنکھیں ہیں، منہ کھلا ہوا ہے اور بے تحاشا میری طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ زور سے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ اچھے اعمال کی شکل۔ سامنے میری ملاقات ایک بوڑھے میاں سے ہوئی، نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان میں سے آ رہی تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا اللہ کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگتا چلا جا، شاید آگے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگتا جا رہا تھا، مجھے ایک ٹیلا نظر آیا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دکھتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے ایک طرف نظر آئی، اس کی دہشتناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی کہ میں اس طرح بھاگا جا رہا تھا کہ میں قریب ہی تھا کہ جہنم کے گڑھے میں جا گروں۔ اتنے میں ایک زوردار آواز مجھے سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے لوٹ آیا۔ میری نظر پھر ان سفید بڑے میاں پر پڑی۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ مجھے اس سانپ سے کسی طرح میری جان بچائیں، لیکن آپ نے توبہ قبول نہ کی۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس سانپ سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور وہ سانپ میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے تاک کھڑکیاں کھلے ہوئے ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کے 2 پلے سونے کے ہیں جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں، موتیوں سے لدے ہوئے ہیں، اور ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی، کواڑ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حالت کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک دم کواڑ کھل گئے اور پردے اٹھ گئے اور اس میں سے چاند جیسے سورج کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا۔ اس پر فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں، ان میں میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑ گئی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی، اللہ کی قسم یہ تو میرے ابا ہیں، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے داہنے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے داہنے ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا، وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے داہنے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، اے میرے ابا جان، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے
کرنے کے وقت اور قرآن جو خدائے برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا بیٹی یہ کیا تم سب قرآن شریف کو جانتے ہو؟ وہ کہنے لگی ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ سام کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سام کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سام کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ ایک اور واقعہ اور ایک دوسرے مقام پر آپ کی توبہ کی ابتدا کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک رات آپ ایک گروہ کے ساتھ عیش و طرب میں مشغول تھے، سب لوگ سو گئے تو جو بجا آپ بجا رہے تھے اس میں سے آواز آئی اے مالک تجھے کیا ہوا کہ تم توبہ نہیں کرتے؟ چنانچہ آپ نے ان سب چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیا اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی اور اپنا معاملہ درست کر لیا۔ پھر اس مقام تک پہنچے کہ ایک دفعہ کشتی میں سوار تھے کہ ایک دوسرے سوار کا قیمتی موتی غائب ہو گیا۔ آپ چونکہ سب کے لیے اجنبی تھے اس لیے انہوں نے موتی چرانے کی تہمت آپ پر لگا دی۔ آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو فوراً دریا کی تمام مچھلیوں نے اپنے سر سطح پانی پر نکال لیے اور ہر مچھلی نے اپنے منہ میں ایک قیمتی پتھر لے رکھا تھا۔ آپ نے ان میں سے ایک موتی لے کر اس شخص کو دے دیا اور خود سطح پانی پر قدم رکھا اور دریا کے پانی پر چلتے ہوئے ساحل پر پہنچ گئے۔ آپ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اعمال میں اخلاص ہے، کیونکہ ہر عمل اخلاص سے ہی بنتا ہے۔ گویا عمل کے لیے اخلاص کی وہی حیثیت ہے جو جسم کے لیے روح کی ہوتی ہے۔ جس طرح روح کے بغیر جسم ایک پتھر ہوتا ہے اسی طرح اخلاص کے بغیر عمل بھی ایک بیکار چیز ہوتا ہے، لیکن اخلاص کا تعلق باطن کے معاملات سے ہے اور عبادت ظاہری اعمال میں سے ہے، اور ظاہری اعمال باطنی اعمال کے ساتھ مل کر ہی مکمل ہوتے ہیں اور باطنی اعمال ظاہری اعمال کے ساتھ ہی قیمتی بنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 1000 سال تک دل میں مخلص ہو لیکن جب تک اس کا عمل اخلاق کے ساتھ موافق نہیں ہوگا اخلاص کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر ایک شخص 1000 سال تک ظاہری طور پر عمل کرتا رہے گا لیکن جب تک خلوص نیت اس کے عمل کے ساتھ نہیں ملے گی وہ عمل عبادت نہیں کر پائے گا۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔